سوال کرتے ہیں لوگ، علماء بھی پوچھتے ہیں آپ پورے ہندوستان ادھر ادھر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کہیں سے تھریٹ، دھمکیاں، کہیں سے کوئی خطرہ؟ ہم تو کہتے ہیں ہم چلتے ہی اسی نام سے، ہم اسی انتظار میں ہی جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور ہمارا عزم یہ ہے عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، یہ تو عزم لے کر کے چلتے ہیں۔ ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد عذاب کا خوف ہے، ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد اندھیرے کا ڈر ہے، ڈرے وہ اپنی موت سے جس کے مرنے کے بعد جہنم کے شعلوں کا مقابلہ کرنے کی خوف کے ساتھ جی رہے ہوں۔ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا، ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، ہماری قبر کی رات بھی ہم یہی سوچ کر کے نکلتے ہیں۔ ہمارے جنازوں کو جو تیار کرا کر کے کندھوں پر لے جایا جاتا ہے، کسی زمانے میں ایک بزرگ سے بچے نے پوچھا تھا مرے ہوئے آدمی کو سفید کپڑے کیوں پہناتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے کیوں ہیں، اور اس کو سرما کیوں لگا دیتے ہیں؟ ساری تیاریاں ایسی کی جاتی ہیں جیسے دولہے کے لیے کی جاتی ہیں۔ شادی ہو رہی ہے، دولہا تیار ہو رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ مر گیا لیکن اس کو اتنا کیوں سجایا جا رہا ہے۔ بزرگوں نے یہی کہا تھا بیٹا تجھے معلوم نہیں، آج وہ اپنے نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، آج قبر میں اس کی رات حضور پاک کے دیدار کی ہے، اس لیے سجایا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں۔ اب آؤ میرے عزیزوں، میں موضوع پر بات کرتا ہوں، عنوان پر بات کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ کفار اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کے پھونکوں سے یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا، اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آج یہاں پر بتاتا ہوں جن کو میلاد سے پیٹ میں مروڑ بھی ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک کھلے سانڈ جو بھونک رہے ہیں، اور ایک جبہ ٹوپی پہن کر کے ادھر بھی ادھر بھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حضور پاک کے نام اور ان کی عظمت سے جسے بھی چڑ ہے وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں، وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں۔ نام الگ الگ رکھنے سے اور ٹوپی بدل لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمارا سارا رشتہ ناتا حضور پاک کی محبت سے ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مزاج دیا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک صاحب آئے، شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ حضور پاک کی میلاد کی خوشی میں چراغ روشن کرتے تھے، چراغ روشن کرتے اور کئی چراغ لگاتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیا ضرورت ہے اس بات کے لیے چراغ روشن کرنا؟ آپ نے صرف جواب میں اتنا کہا ہاں میں تو جلا رہا ہوں، تو پھونک کر کے بجھا دو تم چراغ کو، بجھ جائے تو ٹھیک ہے۔ وہ صاحب کہے یہ تو آگ کا چھوٹا سا دیا ہے، ایک پھونک سے بجھ جائے گا۔ آپ نے کہا بجھا دو رات میں۔ وہ کئی چراغ جلائے ہوئے تھے، وہ صاحب جن کو تکلیف تھی آئے، پھونک کر کے بجھا دیا، چراغ بجھ گیا، خوش ہو گئے، چراغ تو بجھ گیا، اور بہت سارے قطار میں چراغ تھے۔ وہ صاحب دوسرے چراغ کو بجھاتے ہیں، اس کو پھونکا، پہلے والا جل گیا، دوسرا بجھ گیا، پھر تیسرے کی طرف آئے، تیسرے کو پھونک مارا، وہ بجھا، دوسرا جل گیا۔ وہ رات بھر ایک ایک چراغ کو پھونک کر کے بجھاتے رہے، ایک کو بجھاتے تھے دوسرا جل جاتا، پہلے والا جل جاتا، پوری رات گزر گئی، چراغوں کو بجھا نہ سکے، تو اس کے بعد تھک ہار کر کے آ گئے، کہا کہ یہ تو بجھتے ہی نہیں ہیں۔ شیخ محدث دہلوی نے فرمایا یہ میرے لگائے ہوئے ضرور ہیں لیکن یہ تو دیکھ کس کی عظمت پہ لگائے ہوئے ہیں، یہ کس کے نام پر جلے ہوئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے نشانی ہے میرے عزیزوں۔ حضور پاک کے ایک عاشق کو بھی مارو گے اللہ 100 عاشق اور پیدا کرے گا۔ دنیا نے یہ دیکھا ہے، آج یہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایک چراغ بجھائے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 چراغ اور روشن کرے گا. یہ دستور ہے. آج کسی کو اگر لگتا ہے میرے گلے پر پھندا ڈال دیں, مجھے پھانسی پر چڑھا دیں, مجھے جیل میں ڈال دیں, میری زبان پر تالا لگا دیں, تو یہ سب مجمع ختم ہو جائیں گے. یہ سارا جو اویئرنس ہے, یہ بیداری ہے, یہ سب ختم ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. کتوں کو خواب دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن انہیں پتہ نہیں خدا کا قانون اور اس کا دستور یہ ہے. کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عاشق رسول تھے. 3000 انگریزوں نے مل کر کے ان کو گرفتار کیا تھا. عشق کی بولی بولتا ہے, ان کی زبان میں بڑا کا اثر تھا. لوگ ہجوم در ہجوم ان کا سننے کے لیے آیا کرتے. کفایت علی کافی کی نعتوں میں آج تک اثر ہے, تو اس وقت بولی ہوئی زبان میں کتنا اثر رہا ہوگا. انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن آپ کے جسم پر استری پھیرا تھا, گرم استری پھیرا تھا, اور چمڑا جب جل جاتا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. 7 دن تک کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد شہر میں یو پی کے, اور اس کے بعد پھر آپ کو پوچھا جاتا آپ بتاؤ کیا ارادہ ہے, آ جاؤ ہماری حکومت میں منصب بھی ملے گا, عہدہ بھی ملے گا, وزارت بھی ملے گی, منسٹری مل جائے گی. کفایت علی کافی کہتے اتنا سستا دین نہیں ہے میرا, اتنا سستا دین نہیں ہے. انگریزوں نے کہا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ, اور ان کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے چوراہے پر لایا گیا اور سولی پر چڑھایا گیا. آپ کو جانتے ہو کفایت علی کافی پھندا چومتے ہوئے, یہ گنگناتے ہوئے نکل گئے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھا دیا. ایک چراغ بجھایا نا, ایک چراغ بجھایا ہے, اور ان کا جشن 8 دن تک چلتا رہا. مراد آباد کے اس عالم کو ہم نے قتل کر دیا ہے جس کی زبان بہت چلتی تھی, جو بہت بولتا تھا, لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا تھا, لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتا تھا. اس کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر 8 دنوں تک انگریزوں نے جشن منایا تھا. لیکن ان کتوں کو یہ خبر نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم کے نام پر جلے ہوئے چراغ ہیں. ایک چراغ تم نے مراد آباد میں بجھایا, اور مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کو پیدا کر دیا. حضرت مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت عشق محبت, بستی بستی قریہ قریہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. عزیزان گرامی وقار, مراد آباد شہر میں پھانسی دی گئی ہے ایک عاشق رسول کو. زمانہ بھی وہی ہے, زمانہ بھی وہی 1857 کا غدر کا جو دور تھا. ادھر پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا. چند دن نہیں گزرے تھے کہ بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے, اور پھر دنیا نے دیکھا انگریزوں نے ایک چراغ بجھایا تھا, مولا نے بریلی میں ایسا چراغ روشن کیا, ایسا چراغ روشن کیا. 100 سال گزر گئے, چپے چپے سے آواز آتی ہے, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور پھر اس امام نے ایسا محبت کا جام پلایا ہر جگہ سے. ابھی دیکھو مجمع میں میاں یہ کوئی نعرہ ہے, نعرہ ہے عشق محبت, عشق محبت, یہ 2 لفظ ہیں, 2 لفظ ہیں. عشق ایک لفظ ہے, محبت ایک لفظ ہے, لیکن جہاں پر بھی یہ 2 لفظ بولو بغیر کسی کے بتائے دوسرا نعرہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. کیوں؟ عشق کی بولی اور محبت کی بولی حضور کے نام پر اگر کہیں سے سب سے زیادہ نکلتی ہے تو وہ بریلی سے نکلتی ہے. میرے عزیزوں, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ظالم ہر زمانے میں مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا. اور یہ حضور پاک کے نام پر جلنے والے چراغ, روشن کیے ہوئے چراغ, یہ دنیا میں آتے رہیں گے اور اپنی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو چمکاتے رہیں گے. آپ کو پتا ہے جتنی مرتبہ کوشش کی گئی ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت سے حضور پاک کی محبت کرنے والوں کا اضافہ فرمایا ہر جگہ پر. آپ کو پتا ہے مکہ میں ابو جہل بہت جلتا تھا, بہت نفرت کرتا تھا.
प्रोपेगेंडा फैलाता था, जो जहां है जैसे ही खड़ा रह जाए, जहां है जैसे ही खड़े रह जाए, और जो बैठे हो बैठे रह जाए। इसलिए कि महफिल रसूल का अदब है ये, सबके अंदर तहम्मुल हो, बर्दाश्त की ताकत हो। मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर के नाम का जिक्र कर रहा हूं, अगर सुबह तक की खड़ा होना पड़े तो खड़े हो सकते हैं? तो फिर चेमी गोइयों की जरूरत ही नहीं। मियाँ यहाँ तो वो मजमा है जो अपनी गर्दन हुजूर के कदमों पर रखने आया, सच है या नहीं है? तो आराम किस बात का नाम है? आराम किसको कहते हैं? जाहिर सी बात है, खड़े हुए लोगों को ये वसवसा आता रहता है मैं भी बैठ जाऊं, बैठे हुए लोगों को ये वसवसा आता है कि मैं फैल जाऊं। ये सारे वसवसे आते रहेंगे, लेकिन आपको तवज्जो आमिना के लाल की तरफ रखनी है, ताजदारे मदीना की तरफ रखनी है। इस पूरे मजमे को देखकर एक ही जुमला कहूंगा, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। जिसके दिल में अब ये अजमत हो कि हुजूर पाक का जलसा है, हुजूर पाक का नाम है, और हम इस उम्मीद से बैठे हैं कि कभी तो करम होगा, कभी तो नजर इनायत होगी, तो फिर अब वो अपनी तवज्जो इस तरफ रखे। सुनो, मक्का में अबू जहल ने बहुत प्रोपेगेंडे फैलाए थे, बहुत बुराइयां कर रखी थी हुजूर पाक की शान में। जादूगर, साहिर, शायर, मजनू, न जाने क्या क्या अल्फाज सब कह दिया था। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि अपना जादू चलाने के लिए उसने एक बहुत बड़े शख्स को उसके ऊपर हथकंडा डाला। हबीब यमनी का नाम सुना होगा, एक बड़ा शख्स था, मक्का में उसकी मकबूलियत बहुत ज्यादा थी। और अबू जहल जा करके उसको बोलता है कि आओ, मक्का में एक शख्स निकला है जिसके जादू के चक्कर में सारे लोग हमारा दीन छोड़कर निकल जा रहे हैं, और न जाने कितने लोग अपने बाप दादाओं के दीन से अब तक बदल चुके हैं। हबीब यमनी ने कहा, वो क्या कहता है? सब बताया, ऐसे ऐसे मामला थे। तो सुनो, तवज्जो। हबीब यमनी कहता है, मैं खुद आ करके देखूंगा मक्का में। जिसको भी बरगलाने की कोशिशें हुई हैं हुजूर पाक के खिलाफ, तारीख में बता रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, तारीख बता रहा हूं। हबीब यमनी जब आने वाला था मक्का, अबू जहल ने बहुत इस्तकबाल किया कि अब तो मामला बड़ा होगा, जब वो कोई स्टैंड लेगा तो मक्का में ये जो छोटी जमात है मुसलमानों की, सबको खत्म कर दिया जाएगा। बड़ा सख्त भी है। हबीब यमनी आता है और कहता है, मैं पहले उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूं कुछ मामला है। उसने आते ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, और उसके बाद पूछा, क्या आप नबी हैं? कहा, हाँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। नबी अगर है, तवज्जो, तो उसने कहा कि आपके पास कोई मौजज़ा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा, तू क्या देखना चाहता है? नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें, अरे जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। हबीब यमनी से पूछा, तुम क्या देखना चाहते हो? अरबों में उस वक्त ये बात मशहूर थी, जादू करने वाले का जादू जमीन पे चल सकता है, आसमान पे नहीं चलता। जमीन पे सारे जादू दिखाए जा सकते हैं, आसमान पे नहीं। तो उसने ये सोचा कि अगर ये जादूगर है तो जमीन पर करके दिखा सकते हैं, आसमान पे नहीं। कहा, मैं आसमान पे कोई जादू आपका कोई मौजज़ा देखना चाहता हूं, आसमान पे। 14वीं रात थी, चांद आबो ताब के साथ चमक रहा था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़ों में बदल गया। ये मौजज़ा पता है आपको, शक्कुल कमर का मौजज़ा, चांद आधा इधर आधा उधर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा
دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا۔ اس کے بعد سنو اب اس نے کیا کہا کہ اب دوسری بات میرے دل میں ہے، میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ خود ہی بتا دیجیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز۔ ان کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے۔ کافروں کا بھی عقیدہ تھا دل کے حالات نبی جانتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اپنے وطن سے۔ حضور نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے، تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے، تیری معذور بیٹی ہے، اور وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اس کو صحت و تندرستی ہو جائے، جا اللہ نے اسے شفا دے دیا۔ بیٹی کہاں ہے؟ یمن میں ہے، اور یہ مکہ میں ہے۔ باپ دل کے حالات جیسے ہی بتایا نبی کریم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو جہل کس کے لیے لایا تھا؟ پروپیگنڈا پھیلانا تھا، حضور کے خلاف ایک مورچہ قائم کرنا تھا۔ جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہی مصطفیٰ کے قدموں میں سر دینے کو تیار۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، یہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک صحابی